السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم نے فعل ماضی کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا اور یہ بتایا تھا کہ فعل ماضی کن کن اوزان پر آتا ہے، یعنی کس کس وزن پر آتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ فعل معروف ہے۔ فعل معروف کو انگلش میں ایکٹیو وائس بھی کہا جاتا ہے اور عربی میں اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ فعل معروف کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل جو فاعل کی طرف منسوب ہو وہ فعل معروف کہلاتا ہے۔ فاعل کی طرف منسوب ہو یعنی اگر یہ کہا جائے کہ ذہب زید، یعنی زید گیا، تو اس میں ذہب فعل معروف ہے کیونکہ یہ فاعل کی طرف منسوب ہے، جانے کا کام زید کر رہا ہے اور یہ فعل زید کی طرف منسوب ہے، اس لیے اس کو فعل معروف کہا جاتا ہے، یعنی فعل ماضی معروف۔ یا یہ کہا جائے کہ خالد نے کھانا کھایا، یعنی اکلا خالد طعامن، تو یہ فعل بھی فاعل کی طرف یعنی خالد کی طرف منسوب ہے کیونکہ کھانے والا خالد ہے، تو خالد فاعل ہوا اور یہ فعل اکلا خالد کی طرف منسوب ہے، اس لیے اس کو فعل ماضی معروف کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم اس کی ہوتی ہے فعل ماضی مجہول۔ فعل ماضی مجہول یعنی فعل مجہول اس فعل کو کہا جاتا ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو اور جو مفعول کی طرف منسوب کیا جائے۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ کھانا کھایا گیا، اس کا فاعل معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے کھانا کھایا، کھانا کھایا گیا یعنی اکلا طعامن، کھانا کھایا گیا، لیکن اس کا فاعل اس میں موجود نہیں ہے، تو یہ اکلا جو ہے یہ فعل مجہول ہے، معروف نہیں ہے۔ جس طرح فعل معروف 14 صیغوں کے ساتھ آتا ہے، یعنی اس کی گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں، اسی طرح فعل مجہول کی بھی پوری گردان ہوتی ہے، اس کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ فعل معروف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ 3 وزن پر آتا ہے، فعلا، فعلا اور فعلا، یعنی پہلا اور تیسرا حرف تو زبر کے ساتھ ہی آئے گا لیکن بیچ والے حرف کی حرکت تبدیل ہوتی ہے۔ بہت سارے افعال فعلا کے وزن پر آتے ہیں یعنی تینوں حروف پر زبر آتا ہے، بہت سارے افعال فعلا کے وزن پر آتے ہیں یعنی بیچ والے حرف پر زیر آتا ہے، اور بہت سارے افعال ایسے ہوتے ہیں جو فعلا کے وزن پر آتے ہیں یعنی ان کے بیچ والے حرف پر پیش آتا ہے۔ یہاں پر یہ فعل ماضی معروف کی گردان لکھی ہوئی ہے، لیکن ہم نے سمجھانے کے لیے اس کے بیچ والے حرف پر تینوں حرکتیں لگائی ہیں، یعنی زبر، پیش اور زیر تینوں لگائے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ فعل ماضی معروف ان تینوں ہی وزن پر آتا ہے، یعنی فعلا کے وزن پر بھی آتا ہے، فعلا کے وزن پر بھی آتا ہے اور فعلا کے وزن پر بھی آتا ہے۔ اس فعل کو کیا کہتے ہیں؟ فعل معروف۔ یہاں لکھا ہوا ہے فعل معروف، یہ لکھا ہوا ہے فعل معروف۔ یہ 14 صیغے فعل معروف کے ہیں، بیچ والے حرف پر تینوں حرکتوں کے ساتھ آتا ہے۔ بہت سے افعال فعلا کے وزن پر آتے ہیں، بہت سارے فعلا کے وزن پر آتے ہیں اور بہت سارے فعلا کے وزن پر آتے ہیں، لیکن ان سب کا مجہول یعنی پیسیو وائس ایک ہی وزن پر آتا ہے اور وہ ہے فعلا، یعنی پہلا حرف پیش کے ساتھ آئے گا اور دوسرا زیر کے ساتھ اور تیسرا زبر کے ساتھ۔ یہ پوری گردان فعل ماضی مجہول کی ہے۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا۔ یہ 14 صیغے فعل ماضی مجہول کے ہیں۔ مجہول کے بارے میں جیسا کہ ابھی بتایا کہ
فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے جو مفعول کی طرف منصوب ہوتا ہے اور اس کا فاعل نامعلوم ہوتا ہے، اس کے فاعل کا پتہ نہیں ہوتا. جس طرح فعلا اور فعلا اور فعلا کے معنی کیا تھے؟ کیا اس ایک مرد نے. اسی طرح پوری گردان کے معنی ہوں گے. اسی کے برعکس فعل ماضی مجہول جو فعلا کے وزن پر آ رہا ہے، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ فعلا کے وزن پر ہے، اس کے معنی ہوں گے کیا گیا. فعلا کے معنی کیا اس ایک مرد نے، فعلا کے معنی ہوں گے کیا گیا اس ایک مرد کے ذریعے، یعنی کیا گیا اس ایک مرد کے ذریعے. یہ صیغہ بھی جیسا کہ جو ضمیر کے سامنے لکھا ہوا ہے اسی ضمیر سے تعلق رکھتا ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. پوری گردان کے یہی معنی ہوں گے کیا گیا اس ایک مرد، اس ایک میل کے ذریعے، کیا گیا ان دونوں کے ذریعے، کیا گیا ان سب مردوں کے ذریعے. اسی طرح آخر تک پوری گردان ہوگی کیا گیا اس ایک عورت کے ذریعے، ان دو عورتوں کے ذریعے، ان سب عورتوں کے ذریعے، کیا گیا تمہارے ذریعے، تم ایک مذکر یعنی میل. اسی طرح پوری گردان اس کی ہوگی. تو یہ بات دھیان رکھنے کی ہے کہ فعل ماضی معروف فاعل کی طرف منصوب ہوتا ہے اور فعل ماضی مجہول مفعول کی طرف منصوب ہوتا ہے، اس کا فاعل نہیں ہوتا. یہاں پر یہ فعل ماضی مجہول کی ایک مثال ہم نے لکھی ہے فعلا کے وزن پر. جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ فعل ماضی معروف فعلا، فعلا اور فعلا تینوں وزن پر آتا ہے، لیکن اس کا فعل ماضی مجہول ایک ہی وزن پر آتا ہے. فعل ماضی معروف کا وزن کوئی بھی ہو، مجہول کا وزن ایک ہی ہوتا ہے، یعنی فعلا کے وزن سے شروع ہوتا ہے، فعلا فعلا فعلو، اسی طرح آخر تک. تو فعل ماضی معروف ہے کتبہ، لکھا اس ایک آدمی نے، لیکن جب اس کو ہم مجہول بنائیں گے، پیسیو وائس بنائیں گے، تو یہ ہو جائے گا کتبہ. کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا، کتبتو اور کتبنا. یہ 14 صیغے اسی طرح اس کے گردانے جائیں گے، یعنی پہلے حرف پر پیش، دوسرے پر زیر اور تیسرے پر زبر. اسی طرح اور جتنے بھی افعال ہوں گے وہ چاہے کسی بھی وزن پر ہوں، فعل ماضی کے فعلا کے ساتھ ہو، فعولا کے ساتھ ہو یا فعیلا کے ساتھ ہو، وہ اسی وزن پر آئیں گے. تو یہ جو صیغہ ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. جیسا کہ ترتیب وار ہم نے ضمیریں لکھی ہوئی ہیں اور ان ضمیروں کے سامنے وہی صیغے لکھے ہوئے ہیں جو ان ضمیروں سے تعلق رکھتے ہیں. تو کتبہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اسی لیے یہ اس کے سامنے لکھا گیا ہے. کتبہ واحد مذکر غائب کا صیغہ، کتبہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ، کتبو جمع مذکر غائب کا صیغہ. اسی طرح اس کی پوری گردان کی جائے گی کتبت، کتبتا، کتبنا، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا، کتبتو اور کتبنا. اسی طرح باقی جتنے بھی افعال آئیں گے سب کی گردان اسی وزن پر کی جائے گی، یعنی ماضی مجہول کی گردان کا ایک ہی وزن ہوتا ہے، ایک ہی پیٹرن ہوتا ہے. اگر ہم یہاں دخلا کو فعل مجہول بنائیں، دخلا فعل ماضی ہے، دخلا دخلا دخلو یعنی داخل ہوا وہ ایک مرد، دخلا داخل ہوئے وہ دو مرد. اگر اس کو ہم فعل مجہول بنائیں گے تو اس کی گردان بھی اسی وزن پر آئے گی. دخلا دخلا دخلو، دخلت دخلتا دخلنا، دخلتا دخلتما دخلتم، دخلتی دخلتما دخلتنا، دخلتو اور دخلنا. یعنی فعل ماضی مجہول کا وزن ایک ہی ہوتا ہے، اس کی گردان ایک ہی پیٹرن پر آتی ہے.
چاہے معروف کسی بھی وزن پر ہو، فعل ماضی معروف کسی بھی وزن پر ہو، مجہول کی گردان ایک ہی وزن پر آئے گی.